السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الیوم الخامس، آج ہمارا 5واں دن ہے کس کا؟ المراجع، مراجعہ کا۔ اس سے پہلے 3 ہفتوں پہلے ہم نے ایک مراجعہ کیا تھا اپنے پچھلے دروس کا، اس کے بعد کم از کم ہم نے 12 اور لیسنز کیے اور سیکھے۔ تو آج ہم مراجعہ کریں گے، اور یہ جو مراجعہ ہوگا یہ ہمارے ان 12 دروس کے پہلے کا ہوگا، یعنی الیوم الخامس 5واں دن ہے مراجعہ کا۔ اس میں ہم جو پچھلا مراجعہ ہوا تھا وہاں تک کا جو سبق تھا، جو لرننگ تھی، اس کو آج ہم سمرائز کریں گے، اور انشاءاللہ اس ہفتے کے بقایا 3 دنوں میں ہم اس کے بعد والے لیسنز کا مراجعہ کریں گے۔ مقصد کیا ہے کہ ہمارا جو مورال ہے، ہماری جو لرننگ ہے، اس میں ہم کوئی جلد بازی نہ کریں، ہم ہلکی سی اسیسمنٹ بھی کر لیں، لیکن ہمارا فوکس کس پر ہو؟ لرننگ پر۔ اور اتنا میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اس بار سب کانشیسلی پڑھنا پسند کریں گے، یعنی ہم ڈائریکٹلی گرامر پہ نہیں آئیں گے، سختیوں اور گھردانوں کے رٹے نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم گرامر کو انڈائریکٹلی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ الیوم سنتعلم، تو آج ہمارا فوکس کیا ہوگا؟ آج ہم کیا سیکھیں گے؟ جز من 4 آیات، ہم 4 آیات کے حصے جانیں گے، یعنی 4 آیات کریمہ ہیں جن کی لرننگ ہم پھر سے ریکیپ کریں گے، ریویل کریں گے۔ جز من حدیثین، اور 2 احادیث مبارکہ ہے، ان کے حصوں کو بھی دیکھیں گے، اور جز من القصہ، اور جو ہماری کہانی ہے اس کا بھی ایک حصہ آج ہم ریوائز کریں گے، مراجعہ کریں گے۔ تو چلیے، آپ میں سے کون پہلے ان 3 مفردات کو دہراتا ہے؟ جدار مدینۃ کنز۔ جزاک اللہ۔ جدارن کے لیے کون سی تصویر ہے؟ جیم۔ جیم۔ مدینتن کے لیے کون سی تصویر ہے؟ الف۔ الف۔ اور کنزن کے لیے کون سی تصویر ہے؟ با۔ با۔ جزاک اللہ۔ تو دیکھ لیجئے، یہ ہے وہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا۔ تو یہاں دیکھ لیجئے، جدار، مدینہ، کنز، غلامین 2 لڑکے، یتیمین 2 یتیم، ابوہما ان 2 کے والد، رب کا تیرا رب، کنزہما ان کا خزانہ، یہاں ہے کنز لہما، خزانہ ان 2 کے لیے۔ آج کی ڈیٹ میں ہم یہ بھی جان سکتے ہیں، کانا ایک فعل ہے، کانا فعل ہے، کانا فعل ہے، یعنی تھا کے معنی میں اسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، ارادہ یہ بھی ایک فعل ہے، یہاں کیا ہے؟ یبلغا۔ یبلغا انشاءاللہ ہم جانیں گے ایک دن، یہ ڈیول ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے تھا یبلغانی۔ یہ ہمیں اب پتا چل رہا ہے کہ ہما اکثر استعمال ہوتا ہے ڈیول کے لیے۔ یہ دیکھ لیجئے، ہما، ابوہما، لہما، اشدہما، اور یہاں پر پھر سے دیکھ لیجئے فعل آیا ہے یستخرجا، تو اصل کیا ہے؟ یستخرجان، یعنی نون ڈراپ ہوا ہے، آئیڈیا ہمیں لے لینا ہے، کنزہما ان 2 کا خزانہ۔ تو یہ ہے وہ آیت جہاں سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا، اور پھر ہم نے اپنی کہانی کو بھی یہیں سے سٹارٹ کیا تھا۔
تو آپ میں سے کون اسے ایک بار پڑھنا چاہے گا؟ جی وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو اس آیت کو ایک بار سنتے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، رہی وہ دیوار وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں تھے، اس کے نیچے تھا ان دو کے لیے خزانہ، ان کے والد بڑے نیک تھے، چاہا تیرے رب نے کہ جب وہ دونوں پہنچے اپنی جوانی کو وہ دونوں نکالیں اپنا خزانہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان مفردات کو دہراتا ہے جو دائیں اور یعنی یمنا میں دیے گئے ہیں؟ السماء فرعها في السماء شجرة أصلها ثابت. جزاک اللہ، آپ بتائیے السماء کے لیے کون سی تصویر ہے؟ ألف ألف الف۔ فرعها فی السماء با با، شجرۃ دال دال، اصلها ثابت جيم جیم۔ جزاک اللہ۔ آئیے اب ان دو آیات کو پہلے سنتے ہیں۔ سورت ابراہیم کی آیت نمبر 24 کا حصہ دیکھتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ تو چلیے ایک بار اسے سنتے ہیں۔ علم، کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، کیف کیا تم نے نہیں دیکھا، ضرب اللہ مثلا اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، کلمۃ طیبہ کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ ایک پاک درخت کے مانند، اصلھا ثابت جس کی اصل، جس کی بنیاد، جس کے روٹس ثابت مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ سورۃ المائدہ کی اس آیت کو دیکھ لیجیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاونوا علی البر والتقوی، یہ فعل امر ہے، یہ حکم ہوا ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نیکی کا ڈومین، پھر ہم نے دیکھا تھا، ہم نے اس میں دیکھا تھا حدیث میں کہ وہ اس شخص کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو تعاون ہوتا ہے، ہمیں نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی۔ تو چلیے اب ہم یوں کرتے ہیں، دو مائکس ہم انسٹنٹلی آن کریں گے، پہلا پارٹیسپینٹ مفردات دہرائے گا اور دوسرا پارٹیسپینٹ انہی کا پلورل ہمیں بتائے گا۔ مرفق، مرافق كعب، قعوب وجه، وجوه يد، أيدي رأس، رؤوس رجل، أرجل. جزاکم اللہ۔ مزید اس میں دو افعال بھی ہیں، یغسل اور یمسح۔ مرفق، ذا كعب، ها وجه، با يد، دال رأس، واو رجل، جيم يغسل يغسل، ألف يمسح۔ ها. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ اب آئیے اس آیت کو بھی سنتے ہیں جو کہ ان پکچرز کے ساتھ ریلیونس کھاتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، قمتم اس کی طرف ہم جلد ہی آ رہے ہیں، لیکن ہم نے پڑھا تھا قمت، 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 قمتما، قمتم جمع کے لیے ہوتا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو یہ ہم نے نماز میں دیکھیے آگے پڑھا، یعنی جب ہم نے کام پڑھا، یعنی مے بی وہ آج ہم ریوائز ہی نہیں کر پائیں گے وہ والا حصہ، لیکن یہ اب آج ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ تو میں بار بار آپ کے یعنی سامنے یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ آپ ہر چیز کو ایسس نہ کریں،
منیمم اسسمنٹ کو آگے رکھیں اور آگے بڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم نماز کی تیاری کرو، بلاغت کے ساتھ ترجمہ کیجئے، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے اور اپنے بازو کونیوں تک، اور مسح کیا کرو اپنے سروں کا۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ ہم بہت آگے دیکھیں گے جب ہم ورڈ انالیسس کریں گے۔ یہاں پہ ہے وجوہ، ایدیا، یہاں پہ ہے ارجلا، تو لہٰذا ہم ان کو اس کے ساتھ لے لیتے ہیں، یعنی دھونے کا عمل چہرے کے ساتھ، بازوں کے ساتھ اور پیروں کے ساتھ، الل کعبین، گھٹنوں تک، عفواً ٹخنوں تک۔ ایک بھائی اوپر والے مفردات کو پڑھے گا اور دوسرا پارٹیسپینٹ اشارہ کرے گا کہ یہ کہاں ہے۔ المتو دال يرفع با تطلع الشمس ہا سلامة الف جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ يحمل جیم الطريق زا يميت الأذى واو خطوات ہا جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ چلیے اب اس حدیث شریف کو پہلے ایک بار سنتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری لرننگ کہاں ہے۔ ان سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ الصدقہ كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت العزاء عن الطريق صدقة۔ اس کو ایک بار سنتے ہیں۔ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے ہر دن جس میں کہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ دو شخصوں کے بیچ میں انصاف کرنا نیکی ہے۔ کسی شخص کی مدد کرنا اس کی سواری پر، اس کے چڑھانے میں یا اس کا سامان اس پر لادنے میں، یہ نیکی ہے۔ کلمہ طیبہ، نیک بات کہنا صدقہ ہے۔ ہر قدم جو تم نکالتے ہو نماز کی طرف، وہ صدقہ ہے، نیکی ہے۔ تمہارا راستے سے کسی سختی والی چیز کو دور کرنا نیکی ہے۔ الردی البصری دال عقل واو ارشاد ارشاد کو رہنمائی ہاں با ماشاءاللہ، با با، دلو الف الشوکۃ جیم تبسم ہا ماشاءاللہ، بارک اللہ لکما۔ ان سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقہ وارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقہ وبصرک للرجل الردیء البصر لک صدقہ واماتتک الحجر والشوکۃ والعزم عن الطریق لک صدقہ وافراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ۔ نیکی جو ہے، نیکی کے ڈومین میں ہم نے پڑھا تھا کہ نیکی بس نماز تک محدود نہیں ہے، نیکی میں یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ تمہارا مسکرانا نیکی ہے، تمہارا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا نیکی ہے، تمہارا کسی شخص کو گمشدہ علاقے میں مدد کرنا نیکی ہے، تمہارا کسی کمزور بینائی والے شخص کی مدد کرنا نیکی ہے، تمہارا راستے سے ہٹانا کیا کیا، پتھر ہو، کانٹا ہو یا ہڈی ہو، تمہارے لیے صدقہ ہے، نیکی ہے۔ تمہارا بھرنا، انڈھیلنا اپنے ڈول سے، اپنے بائی کے ڈول میں، یہ تمہارے لیے نیکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنی کہانی کو بھی دیکھا تھا، تو آپ بس اسے سماعت فرمائیں، اور اسی کے ساتھ آج کا مراجعہ جو ہے وہ الحمدللہ اپنے انتہا کو پہنچتا ہے۔ احمد یمشی فی سوق قدیم فیرا غلاما یتیما یجلس تحت جدار قریب من المدینہ ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. أحمد، اسمي أحمد. ما اسمك؟ اسمي زيد. ماذا تفعل بجانب الجدار؟ أنا أنتظر أمي. أين هي؟ وما اسمها؟ هي في القرية واسمها مريم. هل لديك أخ؟ نعم لدي أخ واسمه طه. ماذا تعلمنا اليوم؟
تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کیا سیکھا؟ جز من 4 آیات، 4 آیات میں سے ایک ایک حصہ ہم نے سمجھا، یعنی 4 آیات کے جو پارٹس تھے ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ جز من حدیثین، اور 2 احادیث مبارکہ ہیں جن کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور جز من قصہ، اور جو ہماری کہانی ہے جس کو ہم نے ان آیات اور ان احادیث کے ارد گرد فریم کیا تھا، اس کا ایک حصہ ہم نے آج کیا۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا وہ اللہ کے کرم سے تھا، اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔